أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اس وقت الحمدللہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اس عظیم الشان آیت میں ہمارے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ اس آیت پاک کے تعلق سے جو اہم اور بنیادی اور ضروری باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتوں کے اندر عرض کی گئی. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ آیت الکرسی الگ الگ حصوں میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا حصہ اس آیت کا وہ تھا جو آپ نے سنا، اللہ لا الہ الا ہو. یہ سب سے پہلا جملہ تھا. اس جملے کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کی گئی. اس کے بعد دوسرا جملہ تھا الحی القیوم. اس جملے کی ساری وضاحت اللہ کے شکر سے گزر گئی. تیسرا جملہ آیا ہمارا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہ جملہ بھی اللہ کے فضل سے پورا ہو چکا ہے. چوتھا جملہ آپ کے سامنے عرض کیا لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس جملے کی وضاحت بھی یہاں پر درس میں مکمل ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی کا پانچواں حصہ تھا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. یہ ہے وہ ٹکڑا جس پر ہماری بات اس وقت میں چل رہی ہے، اور اللہ کے شکر سے بہت ساری باتیں اور مضامین اس ٹکڑے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں. اب یہاں پر جتنی باتیں ہمارے سامنے پہلے آئی ہیں ان باتوں سے آگے جو مضمون ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ جو پانچواں جملہ آیت الکرسی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کہ اللہ کے پاس کس کے اندر ہمت ہے جو کھڑے ہو کر کے کسی کی سفارش کر سکے. کس کے اندر سفارش کرنے کی اللہ کے دربار میں ہمت ہے؟ الا بإذنہ. ہاں، اگر اللہ کی اجازت دے تو بندہ ہمت کر سکتا ہے. بغیر اللہ کی اجازت کے کسی میں ہمت نہیں. یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ آخرت میں جو یہ سفارش اور شفاعت ہے یہ چلے گی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور اس میں ہم نے آپ کو کئی ساری چیزیں بتائی تھی کہ کچھ سفارش اور شفاعت تو وہ ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، جو نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. لیکن کچھ سفارش اور شفاعت ایسی ہیں جو ہمارے نبی بھی
کریں گے اور امت کے جو خاص لوگ ہیں اللہ کے دربار میں وہ بھی فرمائیں گے. تو ان حضرات کی جانب سے بھی سفارشیں ہوں گی. تو وہ ساری تقریباً 9 کے قریب میں نے آپ کو سفارشیں گنوائی تھی کہ جو اللہ کے دربار میں کی جائیں گی. اس میں سے جو سب سے پہلی والی تھی جو نبی کے ساتھ میں خاص ہے، یعنی حساب کتاب شروع کرانے کے لیے جو سفارش ہے، اس سفارش کی جو حدیث تھی وہ میں نے آپ کو سنائی تھی. لیکن جو اور سفارشیں وہاں پر ہوں گی اور ان کا ذکر کن احادیث میں ہے وہ حدیثیں بھی میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو سفارشیں بھی سمجھ میں آئیں اور یہ بھی پتہ لگے کہ کون وہاں پر کس انداز میں سفارش کرے گا. اچھا، ان چیزوں کے بہانے سے آخرت کے منظر بھی بڑے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آخرت کا حال کیا ہوگا. جو آپ نے پچھلے ہفتے حدیث سنی تھی اس میں بڑا غضبناک منظر کھینچا گیا تھا کہ میدان محشر میں کیسی خطرناک ہولناکی کا عالم ہوگا جس وقت میں ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے دربار میں حساب کے لیے سفارش فرمائیں گے. وہ آپ نے سنا تھا. اب اس کے بعد جو اور حدیثیں ہیں کہاں کہاں پر ہمارے نبی سفارش کر رہے ہوں گے یا نبی کے علاوہ اور کون کون امت میں سفارش کر رہا ہوگا وہ حدیثیں اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرما دے اور ہم سب کو ان حضرات میں شامل فرما دے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اب آگے کا مضمون سمجھیے. یہ میں نے پیچھے کی وضاحت کی ہے کہ ہمارا ابھی تک کیا چل رہا تھا اور اب ہمارا کیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اب ہم آگے اس کو سنیں. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما. یہ دونوں نبی کے صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ یہ دونوں حضرات. حدیث سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کیا نظارہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع فرمائے گا اور اس کے بعد جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں ایک طرف اکٹھا کر دے گا. سارے معاملات ہو گئے، اللہ نے حساب کتاب شروع کر دیا، ایمان والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. اب ایمان والے جو کھڑے ہوئے ہیں اور آ گئے ہیں اہل ایمان، جو دوزخ میں جانے والے ہیں بالکل شروع میں جیسے کافر ہیں مشرک ہیں انہیں تو ڈائریکٹلی نکال دیا جائے گا، وہ دوزخ کی جانب چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ دوزخ کی جانب انہیں روانہ کر دیا جائے گا. اب جو بچے ہیں یہاں پر وہ بچے ہیں جو ایمان والے ہیں. اب ایمان والوں میں بھی کچھ حضرات کون ہوں گے؟ کچھ حضرات وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت کے لیے دوزخ میں ڈالنے والے، ان کا جو معاملہ ہے صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالیں گے. لیکن ڈالنے کا انداز کیا ہوگا یہ ذرا سنیے گا سارے حضرات. عجیب و غریب منظر کھینچنے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے ایمان والے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب جنت میں جانا ہے، شاید اب سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اب کیا ہوگا؟ ابھی جنت کا داخلہ شروع نہیں ہوگا. پھر سارے حضرات پریشان ہوں گے اور الگ الگ نبیوں کے پاس میں جائیں گے. چنانچہ پھر وہی ترتیب شروع ہوگی.
سب سے پہلے کون؟ حضرت بولو بھائی آدم. پہلے جب حساب کتاب شروع کرانے کا مسئلہ تھا تب بھی یہی ہوا تھا کہ سارے نبیوں کے چکر لگائے تھے، اور اب جب ایمان والوں کی ٹولیاں کھڑی ہیں اب پھر وہ نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جا کے کہیں گے یا ابانا، ابا حضور حضرت آدم کو جا کے کہیں گے کیونکہ سبھی ان کے اولاد ہیں، ظاہر سی بات ہے. اس دن وہاں پر اپنے تمام انسانوں کے جو والد محترم ہیں اس دن وہاں ملاقات ہو رہی ہوگی. حضرت آدم کے پاس جا کے کہیں گے یا ابانا، ابا جان استفتح لنا الجنہ، جنت کھلوا دیجئے، جنت کھلوائیے. حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کیا زبردست جواب دیں گے، وہ جواب سننے کے قابل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم بڑا دلچسپ جواب دیں گے، فرمائیں گے تم مجھ سے کہنے آئے ہو جنت کھلوا دیجئے؟ فرمایا کہ تم ساری جو میری اولاد ہو تم جنت سے نکلے میری وجہ سے ہو. یہ حضرت آدم کا جملہ ہوگا، اور اس جملے کی گہرائی دے کے مزہ دے کے اس جملے کا وہ محسوس کریں. حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے تم تو نکلے ہی سارے میری وجہ سے تھے جنت سے، اگر میں نے وہ چوک نہ کی ہوتی تو نہ تم دنیا میں گئے ہوتے، نہ یہ سارا مسئلہ ہوتا، نہ یہ معاملات پیش آتے. تم تو ساری جنت میں تھے، تم میری وجہ سے تو جنت سے نکلے ہو، اور میں ہی جا کر کے سفارش کروں ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی کسی اور کو دیکھ لو، کبھی معاملہ مشکل میں پڑ جائے، میں نہیں کر سکتا. یہ حضرت آدم کا جواب ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، عوام ان کے پاس جائے گی اور جا کے کہیں گے کہ حضرت آپ ذرا دیکھیں جنت کھلوائیں. یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ واجہ نہیں ہے، وہ مرحلہ گزر چکا جس میں تھا کہ حساب کتاب شروع کرائیں، وہ ایک الگ تھا، اور اب یہ جنت کو کھلوانے کی محنت. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت ذرا جنت کھلوائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ معذرت کریں گے کہ نہیں، اور آگے کہہ دیں گے کہ تم لوگ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے والی کی خصوصیت بتا دی کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، وہ کام کرا کے دیں گے آپ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی کلیم ہے، فرمایا ان کے پاس جاؤ. اور پبلک یہ کہے کہ آپ بھی تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ بھی تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کا درجہ کوئی کم تو ہے نہیں، آپ بھی اللہ کے دوست ہیں. لیکن حضرت ابراہیم وہی جو بات میں نے عرض کی سمجھ رہے ہیں اس وقت کا نظارہ. کہیں گے کہ جاؤ موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، وہ دیکھیں گے معاملے. اب لوگ ان کے پاس جائیں گے. اب اس کے بعد جانے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے. پھر وہی معاملہ گھوم پھر کر کے آئے گا کس کے پاس؟ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس میں آئے گا. فَيَقُومُ اللہ اکبر. یہ نبی کسی لمحے کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، بے سہارا چھوڑنے والے نہیں ہیں. فوراً کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ میں سفارش کرنا چاہتا ہوں پھر سے، کیا میرے لیے اجازت ہے؟ اللہ کہیں گے اجازت ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ عمل فرمائیں گے. چلو بھائی ٹھیک ہے، شروع کراؤں معاملہ.
لیکن اب جب مرحلہ آئے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی یہ سارے جو ٹولیاں جانی ہیں ان کو گزرنا پڑے گا پل صراط سے، پل صراط کو پار کر کے پھر یہ جنت کے گیٹ پر اتریں گے۔ اب راستے میں پل صراط ہے، یہ آ گئے اب درمیان میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت میں آرڈر دیا جائے گا سب لوگوں کو کہ اب آپ پل صراط سے گزرے، یہ سیدھا ہائی وے آ رہا ہے، آپ کو جنت میں پہنچائے گا، وہاں سے جنت میں انٹری ملے گی۔ لیکن درمیان میں کیا آ گیا؟ پل صراط۔ مسئلے ہیں بھائی آخرت کے، اتنی آسان نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سوچتے ہو اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا اب پل صراط ہے، فرمایا اس پر سے گزرو۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا مسلمانوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے کیا الفاظ ہے۔ فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ، دو نیکیاں اس وقت میں اللہ انہیں شکل کی صورت میں جسم دے کر کے حاضر کرے گا، اور پل صراط کے دونوں طرف وہ نیکیاں کھڑی ہوگی۔ کون سی وہ دو نیکیاں ہیں؟ ان نیکیوں کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑیں۔ فرمایا پہلی نیکی ہے امانت کا خیال کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور نمبر 2 اپنی رشتہ داریوں کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتائے یہاں پر، نماز روزے کی فضیلت اپنی جگہ، وہ تو سب سے پہلے میدان محشر میں حساب ہو گیا۔ اب پل صراط پر عافیت کے ساتھ میں پار کرانے کے لیے ان دو چیزوں کو کھڑا کیا جائے گا، ایک جانب امانت ہوگی اور دوسری جانب رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والی صفت ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب لوگ وہاں سے گزرنا شروع کریں گے، گزریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پبلک گزرے گی کچھ لوگ تو وہاں پر ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے، بالکل یوں لگا کہ کچھ آیا اور ختم، پار پورا پل صراط، ایک لمحے کے اندر وہ سارا پل صراط پار کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ کچھ حضرات ماشاءاللہ اتنے زبردست ہوں گے پل صراط پہ رفتار کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام تو بڑے عاشق تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو یہ حضرات ہیں کہ یہ جو بجلی کی طرح سارے کے سارے گزر گئے، اس کا کیا مطلب؟ کیا مطلب بجلی کی طرح؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بجلی بس نظر آتی اور گئی، یہ رفتار ہوگی کچھ حضرات کے پل صراط کو پار کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رفتار سے پار کرا دے، اتنی تیز رفتار کے اندر پل صراط پار کریں گے جب بجلی چمکی اور ختم، یہ حال ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دوڑنے والوں کی رفتار میں گزریں گے، کچھ الگ یعنی اسپیڈ اعمال کے اعتبار سے کم ہوتی جائے گی۔ امانت اور صلہ رحمی پل صراط کے دونوں طرف کھڑے، جس نے ان دونوں چیزوں کا لحاظ کیا ہے یہ اس کو صحیح سالم گزرنے میں مدد کریں گے جس بندے نے ان دونوں اعمال کا اہتمام کیا ہوگا۔ اب بندے گزر رہے، اب سنیے گا اہم بات جس وجہ سے میں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِرُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس وقت میں
یہ پل صراط سے گزرنے کا نمبر آئے گا اور امت محمدیہ پہنچے گی پل صراط پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تمہارے نبی پل صراط پر اس وقت میں کھڑے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تسلی دی کہ اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس وقت میں وہاں سے گزرنے کا نمبر آئے گا اور امت محمدیہ وہاں سے گزرے گی، حضور کہتے ہیں میں اس وقت میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا اور لگاتار اللہ سے دعا کروں گا یا ربی سلم سلم، اے اللہ میری امت کو عافیت کے ساتھ میں گزار دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں اس وقت میں وہاں پہ مستقل کھڑے ہو کر کے دعائیں کروں گا جب تک میری امت کا آخری بندہ بھی نہ گزر جائے۔ ہٹنے والے نہیں ہیں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس قدر امت کی فکر اور اتنا زیادہ تعلق، آپ کے لیے مقام محمود تیار ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت جنت پیغمبر کے لیے تیار ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام اس وقت بھی پل صراط پر کھڑے ہو کر ایک ایک امتی کو گزرنے کے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ سے سفارشات کریں گے۔ یہ ہوں گے ہمارے نبی جن کا مقام اس دن وہاں پر ظاہر ہوگا۔ بندہ اندازہ لگائے اور سوچے کیا کیفیت وہاں پر ہو رہی ہوگی۔ تو اس انداز کے اندر وہاں پر سفارش کا مسئلہ پیش آئے گا اور حضور علیہ السلام وہاں پر باقاعدہ کھڑے ہو کر کے امت کو پل صراط سے گزروائیں گے۔ بندہ ان باتوں کو سنے سمجھے اور غور کرے ان باتوں کے اوپر کہ واقعی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس امت سے کس درجے کا تعلق ہے، کس درجے کا تعلق ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وہاں پہ سفارش ہوگی۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں سفارش کی حدیث میں سنا رہا ہوں، اب اگلی حدیث سنیں۔ حضور نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ، حضور نے فرمایا میں دنیا میں سب سے پہلا وہ بندہ بنوں گا جو جنت کے لیے اللہ کے یہاں پہ سفارش کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، فرمایا تمام سوالات نبیوں میں ہر نبی کے ساتھ ان کے جنتی امتی ہوں گے، اور فرمایا کہ میں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ہوں گا، میرے پیچھے جنت میں جانے والی امت تمام نبیوں سے زیادہ ہوگی۔ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا، سب سے زیادہ امت حضور کے ساتھ میں ہوگی۔ یہ سب ہمیں انعام اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ۔ اور کتنی زیادہ ہوگی؟ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں لگائی جائیں گی، تمام سوالات انبیاء کی 120 صفیں، 120 صفیں وہاں پہ لگیں گی۔ ان 120 صفوں کے اندر حضور نے فرمایا کہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوگی، باقی 40 صفیں دیگر تمام انبیاء کرام کی ہوگی۔ یہ کیفیت اللہ تعالی وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ بس ہر حدیث ہر بات پر یہ اللہ سے دعا کرتے چلیں اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا آخرت کے میدان کا، اور یہ سمجھ لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں، اس دن باپ ماں تو کیا نبی بھی کسی کے کام نہیں آ رہے ہوں گے،
صرف اور صرف میدان کے اندر اگر کوئی تنہا کسی کے کام آ رہا ہوگا تو وہ صرف ہمارے آپ کے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور تو لگے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں سفارش کبھی وہاں سفارش، اللہ کے نبی محنت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہم سب کے لیے سننے کے لائق ہے اور بڑی امید جگانے والی حدیث ہے، بڑی امید والی۔ جب اللہ کے نبی کے روزے پر حاضری ہوتی ہے، آج بھی وہاں پر بھی انہوں نے روزے رسول کے باہر تختی کے اوپر یہ حدیث لکھ کر لگائی ہوئی ہے۔ کس قدر زبردست مضمون حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن مضمون اتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور فرماتے، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک حضور سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جملہ چھوٹا سا ہے، لیکن مسلمانوں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری جو سفارش ہے وہ اصل کس کے لیے ہوگی؟ اصل میری سفارش سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے وہ لوگ جن کے اعمال میں گناہ کبیرہ درج ہیں، جو ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا، اپنی امت کے ان گناہگاروں کی میں سفارش کروں گا۔ ان گناہگاروں کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ یا اللہ، کبیرہ گناہ ہے لیکن میں سفارش کرتا ہوں انہیں معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر بھی ان گناہگاروں کو فراموش نہیں فرمائیں گے، ورنہ ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے خاص تعلق والوں کو دیکھتا ہے، اپنے خاص ملنے والوں کو دیکھتا ہے، اپنے خاص پہچان والوں کو دیکھتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ کرنے والے جنہوں نے حضور کی نافرمانیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، حضور فرما رہے میں ان کے لیے سب سے پہلے وہاں پہ سفارش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر اس تعلق سے حدیث بیان فرمائی۔ آگے فرماتے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، یہ تو حضور کی سفارشات تھی جو آپ نے سنی۔ اللہ کے نبی اس انداز میں وہاں پہ سفارش کر رہے ہوں گے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ خالی حضور نہیں، یہ تو شروع کی کچھ خاص سفارشات تھیں جو صرف نبی کریں گے، لیکن اس کے بعد کی جو سفارشیں ہیں وہ دوسرے نبی بھی کریں گے، صحابہ بھی کریں گے، بزرگان دین بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، سب کریں گے۔ اب آگے حضور نے ان حدیثوں کو ذکر کیا، کون کون کر رہا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، حضور نے کہا میری امت میں ایک بندہ ایسا ہے جب وہ اللہ کے یہاں پہ سفارش کرے گا تو بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اللہ اور بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ اس ایک بندے کی سفارش کی وجہ سے بنو تمیم قبیلے سے بھی زیادہ بندوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ وہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی سفارش کی وجہ سے پورے قبیلے سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ ویسے تو اللہ کا کوئی بھی خاص بندہ
ہو سکتا ہے جس کی اللہ اتنی سفارش قبول کرے، جس پر لاڈ آ گیا، پیار آ گیا، پتہ نہیں کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیں۔ صحابہ نے حضور سے فوراً عرض کیا کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ تو نہیں ہے نا، آپ کے تو علاوہ ہے، آپ تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے تو علاوہ ہے۔ کیوں پوچھا صحابہ نے یہ؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ ویسے تعداد تو بہت ہے، یہ بنو تمیم قبیلے سے زیادہ بندے ایک کی وجہ سے جنت میں، لیکن اگر کہیں حضور ہی کا یہ معاملہ ہے تو پھر تو امت بہت بڑی ہے، یہ تعداد تو بڑی کم رہ جائے گی۔ صحابہ کو فکر ہوئی کہ حضرت یہ آپ کے تو علاوہ ہیں، آپ تو نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مطمئن رہو، یہ تعداد اور یہ بندہ میرے علاوہ ہے۔ حضور کا تو معاملہ الگ ہے، فرمایا یہ میرے علاوہ ہے۔ اب حضور نے نام لے کے کسی کا نہیں بتایا، بعض علماء نے لکھا کوئی بھی اللہ کا پیارا بندہ ہو سکتا ہے، جسے اللہ کہیں گے بتا دے بھائی کہ تم کو لے جانا، جسے کہے گا سب کو اللہ تعالیٰ ڈن کرتے چلے جائیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو یہ بھی ہو گئے، بتا بھائی۔ لیکن علماء نے کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا جو اصل مصداق ہے، جن کے لیے حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ان نیک انسان کا نام حضرت اویس قرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ حضرت اویس قرنی یہ بڑے مشہور ہیں، جو اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں جا سکے تھے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ درجہ دے گا۔ لیکن اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بندہ نہیں، کوئی بھی اللہ کا لاڈلا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ خاص مقام عطا فرما دے کہ بھائی جتنوں کو بتائے گا اتنوں کا معاملہ حل کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس انداز میں وہاں پہ سفارشیں ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا اقرؤوا القرآن، اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھا کرو، اور آگے کہا کہ یہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھا کرو، جہاں بہت ساری چیزیں سفارش کر رہی ہوں گی، ان سفارش کرنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قرآن۔ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھا کرو، یہ بھی سفارش کرے گا، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ تو جو حضرات تلاوت کا اہتمام کرتے، چاہے دیکھ کر پڑھیں یا بغیر دیکھے پڑھیں، یہ دونوں کے لیے ہے۔ جن حضرات نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا ہے، یہ قرآن پاک انشاءاللہ قیامت میں ان کا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں انہیں جنت عطا فرما دی۔ تو یہ تو ہم اور آپ سب حاصل کر سکتے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ کریں، معمول بنائیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، فضول چیزوں میں اوقات نہ لگائیں، اپنے آپ کو صحیح چیزوں کے اندر لگانے کا عادت بنائیں، یہ سفارش کریں۔ آج کتنا ٹائم آدمی سوشل میڈیا پہ خالی اسکرولنگ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ساری چیزیں سر پہ وبال بنیں گی، اور اگر یہی وقت ہمارا اللہ کی کتاب کے اندر لگ جائے گا، وہ ہمارے لیے سفارشی بن جائیں گے۔ تو صحیح استعمال کریں ان چیزوں کا۔ میں کل درس سیرت کے اندر عرض کر رہا تھا، یہی بات آئی تھی، اور وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کے پاس میں یا ہاتھ میں، چاہے تو آپ تلاوت کر لو اور چاہے آپ شارٹ کلپس دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے گناہوں کی جھولی بھر لیں، یہ بندے کا اختیار ہے۔
جہاں 10 منٹ ملے تھوڑا سا وہاں پہ فیس بک اور یوٹیوب نہ چلا کے 2-4 آیتیں بھی تو پڑھی جا سکتی ہے نا اللہ کے کلام میں. 2-4 آیتیں پڑھ لیں. یہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے. کتنا بڑا مسئلہ ہے بندہ اندازہ لگا. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ابھی وہ جو چینل ہمارا ڈیلیٹ جیسے ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو تو اکثر کو پتہ ہی ہوگا. تو یوٹیوب کے اوپر جیسے چینل تھا اس پر میں یہ سنا رہا ہوں کہ صحیح استعمال کیا ہے. یعنی ان چیزوں کو صحیح یوز کریں تو فائدے مند ہے, غلط یوز کریں گے تو وبال ہے. کل بھی میں نے یہ بات عرض کی, آج بھی سمجھا رہا ہوں. جمعرات جو گزری اس میں دوپہر میں اچانک سے دیکھا یوٹیوب سے پورا چینل غائب. اب لوگوں کے جب فون آئے تو فکر ہوئی, دیکھا تو پتہ لگا کہ وہ پورا چینل ڈیلیٹ کر دیا. وجہ کیا بنی؟ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جی جو ہمارے بیانات فلسطین کی سپورٹ میں تھے یہ بنیاد بنے ہیں اس کے ڈیلیٹ ہونے کی, کہ اتنا زیادہ آپ نے ان کی سپورٹ کے اندر جو بیان کر رکھے ہیں اس میں انہوں نے باقاعدہ بیانات کے نام ڈال کے بھیجے کہ یہ بیانات ہیں جن کی وجہ سے اس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ سارے ہوتے جو فلسطین کے تعلق سے تھے, کیونکہ نظام تو سارا انہی کے ہاتھ میں اور انہی کے خلاف وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو وہ چیز انہیں برداشت نہیں, انہوں نے اٹھا کے سارا ختم کر دیا. اب آپ یقین مانے میری تو حالت ایسی ہو گئی تھی, کیونکہ نہ تو ہمارے یہ چینل پیسے کے لیے چلتے, آج تک بھی 1 روپیہ الحمدللہ اکاؤنٹ میں نہیں آیا. آ رہے ہیں وہاں سے لیکن اسے ہم نے ٹرانسفر آج تک نہیں کرایا. جب یہ ڈیلیٹ بھی ہو گئے تو جو بڑے بڑے یوٹیوب کے ماہرین تھے وہ بھی آئے میرے پاس ماشاءاللہ, اور ایک بندہ آیا اس نے دیکھا, کہنے لگا مفتی صاحب اس میں تو کئی $100 پڑے ہوئے ہیں جو پچھلا چینل تھا, کہ اس کو نکال لیں, اس کو نکال لیں, کئی $100 ہو رہے ہیں. کہ میں نے کہا یہ آئی نہیں ہے اکاؤنٹ میں. اس نے کہا صرف ایک چیز ہے, آپ کا پین کارڈ ویریفیکیشن باقی ہے, وہ ہو جائے گا تو پھر آ جائیں گے, بس وہ ہونا ہے. میں نے کہا ان کے ڈالروں کو لاک مارو, ان سے یہ پوچھ لو کہ یہ سارے ڈالر اپنے اپنی جیب میں رکھ لیں, ہمیں ہمارے بیانات دے دیں, انہیں ان کے ڈالر مبارک, جو ہمارا کانٹینٹ ہے نا وہ دے دیں. کیونکہ آپ کیا مطلب کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سن 2017 میں یہاں درس قرآن شروع ہوا ہے اس مسجد میں. سن 2017 میں, سن 2017 سے لے کر آج تک جو آج آپ درس سن رہے ہیں یہ 325 نمبر کا درس ہے. 325 بیانات, اور کتنی محنت ان کے پیچھے ہے وہ شاید نہ میں الفاظ میں بتا سکتا, اور شاید نہ میں کبھی دوبارہ خود بھی اتنی کر سکتا. جتنی اللہ نے کرا دی بس ہو گئی ہے, کیسے ہو گئی ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا. اسی لیے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں یہاں پر یہ بات خاص طور سے, کہ جو یہ نظام چل رہا ہے, جتنی چیزیں جمع ہو رہی ہیں, آپ یقین مانیں یہ اللہ کی کھلی قدرت کا نمونہ ہے. ورنہ ہمیں کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اوپر اس انداز کے اندر محنت کرا دے. یہ صرف اللہ کا ہی نام ہے, پتہ نہیں کیسے اللہ نے کرایا ہے, یہ اللہ ہی جانتا. آپ یقین کریں جب میں آج اپنے کہیں درس دینے کے لیے خود اپنا کوئی بیان پیچھے کا سنتا ہوں یہاں درس قرآن کا, تو مجھے خود سن کر کے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں اکٹھی کیسے ہو گئی, اتنی چیزیں جمع کیسے ہو. اور ابھی آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, لیٹسٹ نمونہ آیت الکرسی کو 2 مہینہ شروع ہو گئے, اور آپ جو
تفسیر کی کتابیں ہمارے یہاں رکھی ہیں، کوئی سی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا، 4 سے 5 پیج کے اندر پوری آیت الکرسی کا مطلب لکھا ہوا ہے ساری کتابوں میں۔ لیکن یہ جو باتیں جمع ہو رہی ہیں، اکٹھی ہو رہی ہیں، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہاں سے، جب میں تیاری کرنے بیٹھتا ہوں اور کھولتا ہوں کہاں کہاں سے اللہ کیا کیا باتیں دماغ میں ڈالتے ہیں، ہمیں خود یقین نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں تک پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کی قرار ہے۔ اسی طرح درس سیرت آ رہا ہے، وہ بھی آتا ہے اتوار والے دن، پیر والے دن درس ہوتا ہے سیرت کا، وہ بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور کی پیدائش سے لے کر کے پوری زندگی ڈیٹیل میں الحمدللہ سنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، اور اس کے تقریباً 165 بیان ہو گئے، 200 درس ہو گئے، ابھی ہم سب 9 ہجری تک وہاں پہ پہنچے۔ کیسے اللہ جمع کرا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جس دن یہ معاملہ پیش آیا، میں تو مطلب ایسا ہو گیا کہ جیسے 10 سال کی، سن 2017 سے اب یہ 8-9 سال تو یہی ہو گئے، اتنے سالوں کی محنت ایسا لگا جیسے سیکنڈوں میں ختم ہو گئی۔ اس قدر فکر کے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایڈیٹر نے وہ چینل پہ ڈالا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ اب ذرا سنیں 3 باتیں مجھے جو بتانی، غم اتنا تھا لیکن اللہ نے مرحلہ کیسے کرایا پورا، خوشی بھی اب اتنی ہوئی۔ نمبر 1، سب سے پہلی خوشی اس بات کی ہوئی جب یہ معاملہ پیش آیا تو ملک میں شاید کوئی صوبہ ایسا بچا ہوگا جہاں سے علماء کی کالیں نہیں آئی، علماء کے فون آئے جمعرات اور جمعے میں، جی میں کلکتہ سے، کوئی بنگال سے، کوئی بمبئی سے، کوئی کہیں سے، کوئی پورے ملک بھر سے عالموں کی۔ ہر ایک کا کیا تھا کہ جی چینل نہیں آ رہا، میں نے کہا آ جائے گا انشاءاللہ، کوشش جاری ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے سارے بیانات، ساری چیزیں جو آپ کے چینل پہ بیانات ہیں انہیں سنتے ہیں اور بس بیان کرتے ہیں، انہیں سن کر کے بیان ہو رہے ہیں کہ ہمیں کرا کرایا مل رہا ہے، کچھ محنت نہیں کرنی پڑ رہی، سارا مضمون ریڈی ہے، اور ایک بار سنا تو دماغ میں بھی بیٹھ گیا کہ جا کے کر دی۔ میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، ہم یہاں بیٹھ کر جتنے لوگ سن رہے ہیں، لیکن اس ذریعے سے اللہ نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، کتنے لوگوں تک الحمدللہ یہ دین پہنچ رہا ہے۔ اور زیادہ دل کو خوشی ہوئی کہ چلو ماشاءاللہ یہ ان تعلیمات اور ان محنتوں کے سارے ایک ایک کونے کے اندر پہنچنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ بہت الحمدللہ دل کی تسلی کا ذریعہ بنا، اور علماء کرام کا سننا اور پھر ان حضرات کا اس سے فائدہ اٹھانا یہ اور خوشی کی بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عالم پہچانتا ہے عالم کی باتوں کو، اگر انہیں وہ لگ رہی ہے کام کی تو اللہ نے چاہا یہ نفع کی ہوں گی تبھی انہیں اس میں فائدہ نظر آیا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس چیز سے خوشی دی۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا سامنے آئی، پچھلے سال رمضان میں ایک جگہ ختم قرآن میں جا رہا تھا، تکمیل قرآن میں، تو ایک صاحب مجھے لینے آئے، میں بائک پر ان کے پیچھے بیٹھا، رمضان میں ختم قرآن کی دعا کرا دی تھی، میں نے چلتے چلتے پیچھے سے بس ان سے اتنا کہا، میں نے کہا بھائی یہ جو چینل ہے ہمارا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ساری ویڈیوز ہمارے پاس پین ڈرائیو میں سیو ہو جائیں۔ یہ اسی رمضان میں نے ان سے کہا ایک پین ڈرائیو میں آ جائیں یہ ساری، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کچھ ایسا ہو، کوئی مرحلہ پیش آئے تو ہمارے پاس بیک اپ رہے، ساری چیزیں موجود رہیں۔ بس میں نے ذکر کر دیا، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد سے کبھی دوبارہ ذکر نہیں آیا۔ اب جب یہ مرحلہ پیش آیا انہوں نے بتایا کہ جی میں نے الحمدللہ آپ کے کہنے کے بعد اس کام کو کر دیا تھا، اس کام کو کر دیا۔ درس قرآن
جو یہاں پر ہمارے چل رہے 325 اور درس سیرت، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس، اور اس کے علاوہ پورے یوٹیوب پر ہمارے جتنے بیان تھے کسی بھی ٹاپک پر، وہ سب ان کے پاس میں سیو تھے، لیکن رمضان تک کے۔ رمضان میں میں نے کہا انہوں نے رمضان میں بیڑا اٹھا لیا اور سارے سیو کر ڈالے، اور رمضان تک کا سارا ذخیرہ ان کے پاس محفوظ۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میرے لیپ ٹاپ میں سب ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا حصہ اللہ کے شکر سے ہاتھ لگ گیا۔ اب صرف ایک چھوٹا سا مرحلہ تھا رمضان سے لے کر اب تک کا، اللہ نے چاہا، میں نے کہا اس کی بھی کوئی شکل نکلے گی تو مطمئن ہو گیا، میں خوشی ہوئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بندہ نا اچھائیوں کے اندر لگے، نیکیوں کے کام، یہ موبائل، لیپ ٹاپ، یہ چیزیں صحیح بھی یوز ہوں گی، غلط بھی یوز ہوں گی۔ اگر اچھائی میں یوز کریں گے تو یہ سفارش کا ذریعہ ہے، برائیوں میں کریں گے تو پکڑ کا ذریعہ ہے۔ یہ معاملہ ہو کے نمٹ گیا، انہوں نے بتایا، دل خوش ہو گیا، اللہ کا شکر، اللہ نے بہت تسلی دی۔ یہ ہونے کے بعد پھر ہمارا ایک جو نمبر چل رہا تھا کہ ایڈیٹر کا، کہ اس پر رابطہ کریں کسی کے پاس کچھ اور ہو تو، بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ تھے بیچاروں نے، انہوں نے وہ سب بھیجے، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس کچھ، وہ سب بھیجے، کچھ کے پاس شارٹ کلپس تھی، وہ سب بھیجے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن پھر جو ایک اور معاملہ ہوا وہ اور زیادہ حیرت انگیز۔ پھر کیا ہوا، ایک خاتون نے رابطہ کیا ایم پی سے، مدھیہ پردیش سے، ان کی جانب سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب سے مجھے خود ہی بات کرنی ہے، تو پھر میری بات کر رہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، اس خاتون نے، کہ مفتی صاحب آپ کا جو چینل یوٹیوب پر تھا، جس طرح سے وہ چینل پورا یوٹیوب پر تھا، بالکل اسی طرح سے پورا چینل میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، پورا چینل موجود ہے، پورا۔ میں نے میں نے کہا کب تک کا، کہ اس نے کہا، وہ کہنے لگی کہ بالکل اس منگل جو آخری بیانہ ہے وہ بھی موجود ہے، سارا موجود ہے، پورا تیار کیا ہوا ہے میں نے، کہ آپ کے چینل پہ اگر کوئی پوسٹ وظیفے کی بھی آئی ہے نا، وہ بھی پڑی ہوئی۔ اس نے کہا آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ میں نے کہا کہاں سے؟ اس نے مدھیہ پردیش میں اپنا جو قصبہ تھا وہ بتایا کہ میں یہاں سے ہوں۔ میں نے کہا اپنے والد سے بات کر رہا ہوں۔ ان سے بات چیت ہوئی، میں نے 10 بار ان کا شکر ادا کیا۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ کی بچی ہے اس کی عمر کیا ہے؟ میں سمجھا کوئی بہت عمر دراز کوئی عورت، یہ کام کوئی آسان تھا، کئی ہزار بیانات ہیں، کئی ہزار بیانات، انہیں سب کو بالکل آتی چینل پہ اپنے پاس میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے الگ سے سیو کرنا، یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کیا عمر ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ 18 سال، صرف 18 سال کی وہ بچی، اس نے یہ معاملہ انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کہیں تو اس کا لیپ ٹاپ ہی ہم پورا وایا کوریئر آپ کے ایڈریس پہ بھجوا دیتے ہیں، آپ اس سے اپنی ساری چیزیں حاصل کر لیجیے گا، سب مل جائے گا آپ کو۔ میں نے کہا چلو اب اس کی تو بہرحال ترتیب بنا لیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ نے ایسے ایسے افراد دنیا میں رکھے۔ تو غم بھی اتنا ہوا لیکن پھر خوشی بھی اتنی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کیسے کیسے لوگ موجود ہیں، کیسے کیسے موجود ہیں۔ مطلب آج کے دور میں ہم اندازہ کریں، میں گھر پر بھی ذکر کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ کم عمری کے اندر یہ کارنامے انجام دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ کتنا شوق ہوگا جب یہ کام انجام دیا گیا، یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ ہوتا ہے بندے کا ہر چیز کو صحیح استعمال کرنا، کہ کیسے اسے یوز کیا جائے۔ تو ایسے ایسے ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں،
اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پتہ نہیں کس نیک بندے کی دعا کے صدقے میں یہ ساری چیزیں الحمدللہ محفوظ کرا دی اور محفوظ ہے. اب انشاءاللہ دوسرا بنا کے اس پہ ان کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. لیکن تسلی بہت ہوئی، خوشی بہت ہوئی کہ الحمدللہ جو ہمارے سننے والے یہاں جو آپ سامنے بیٹھے، آپ کی قربانی تو سامنے ہے، لیکن وہ حضرات جو پس پردہ محنتیں کر رہے ہیں اتنی. پھر میں کل ایک بات اور کہہ رہا تھا، میں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا پتہ یہ سبب بنایا. وہ تو پسے پردہ محنت ہو رہی ہے، کسی کو کیا پتہ لگتا اگر یہ نہ پیش آتا، کیا پتہ لگتا کسی نے کتنی قربانی دی ہے. لیکن اللہ نے اس کی قربانی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا پتہ ایک سبب بنایا ہو تاکہ اس بہانے اس کی قربانی بھی سامنے آ جائے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایسا نظام بنایا. تو خدا کے شکر سے اللہ نے ان سب چیزوں کو اس بہانے محفوظ کرا دیا. آپ میں سے بھی بہت ساروں کے میسج آ رہے تھے، پوچھنا چاہ رہے تھے لوگ کیا ہوا کیا نہیں، مجھے بتانا بھی تھا. تو اس حدیث کے تعلق سے یہ وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی. تو حدیث ہماری یہ چل رہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ کیا پڑھا کرو، بولو بھائی، قرآن پڑھا کرو. یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بنے گا. اور آگے حضور نے فرمایا زبردست جملہ، حضور نے فرمایا اقرأوا البقرہ وسورۃ آل عمران. حضور نے کہا سورہ بقرہ اور آل عمران، ان دو سورتوں کو خاص طور سے پڑھا کرو. سورہ بقرہ اور آل عمران کیوں پڑھا کرو زیادہ خاص طور سے؟ فضیلت سنیے. حضور نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ. فرمایا قیامت کے دن یہ دو آئیں گی، سورہ بقرہ اور آل عمران، ایسے آئیں گی جیسے پرندوں کا جھنڈ آتا ہے، پورے پرندوں کے جھنڈ کی طرح یہ دونوں صورتیں قیامت میں آئیں گی. اور آنے کے بعد میں حضور کے الفاظ ہیں تحاجانی ان اصحابہما. حضور فرماتے اللہ کے سامنے دلیلیں رکھیں گی کہ یا اللہ یہ بندہ ہماری تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے. اللہ کے سامنے آ کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اللہ کے سامنے دلیلیں دیں گی کہ اس بندے کو جہنم نہیں ہوگی، اس بندے نے ہماری تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران. تو ذرا اندازہ لگائیے یہ ہیں وہ سفارشی جو ہمیں قیامت میں ملیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے. ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی سفارش لینے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں کہ قیامت میں کس کی سفارشوں سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. یہ ہو گیا. اس کے بعد سنیں آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، یعنی قرآن پڑھا، سینے میں محفوظ کیا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھا. سیدھے الفاظوں میں کہیں حافظ ہوا اور بعمل ہوا، بے عمل نہیں. اگر اللہ نہ کرے حافظ ہے اور بے عمل ہے، ایسے حافظ سے امید نہ رکھیں. یہ تو خود پار ہو جائے تو بڑی بات ہے، دوسروں کی سفارش کا کیا مرحلہ ہوگا. جو بعمل حافظ ہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے.
جو حافظ قرآن، اللہ جنت دے گا۔ اور آگے سنیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی یہ تو بہت سنا ہے، وہ بتائیے جو آگے والا جملہ جس کو سننے ہم سارے بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی سنا رہا ہوں، سنیے۔ حضور نے فرمایا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں میں سے 10 کے لیے اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور کیسے لوگ ہوں گے؟ قد وجبت لہ النار، جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی تھی، اللہ ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کرے گا۔ بہت اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا، لیکن وہ شرط لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ بعمل۔ اور حافظ قرآن ہے فجر میں آنی ہے، ٹانگ بہلا کے سو رہا ہے۔ کتنے حافظ آپ غور کرنا اپنے محلوں میں، کتنے ملیں گے حافظ ہیں قرآن کے، نمازوں میں ہے نہیں، نماز کا جناب کو پتہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا۔ جو بعمل حافظ ہیں وہ 10 لوگوں کی سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد، یہ حدیث جو اب میں سنانے جا رہا ہوں اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہے، یہ زیادہ مضبوط درجے کی حدیث نہیں ہے جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بہرحال آئی ہے یہ حدیث، آپ کو بتا رہا ہوں، اور کمزور ہے یہ بھی ساتھ میں بتا دی۔ اب سنیں حدیث کیا ہے۔ حاجیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے حج کیا، اور حج کا مطلب بھی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد زندگی بدل جائے تب ہے یہ فضیلت، اور اگر حج کیا اور حج کرنے کے باوجود زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو علماء نے تو لکھا ہے کہ پھر اس کا اپنا حج بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جس بندے کی زندگی حج کے بعد بدل جائے یہ دلیل لکھی ہے کہ اللہ نے اس کا حج قبول فرما دیا۔ تو جو حاجی مقبول حج کرنے والے ہیں فرمایا یشفع فی 400 اہل بیت، فرمایا وہ سفارش کریں گے تقریباً 400 افراد کے لیے۔ کتنے؟ 400 کے قریب افراد کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں سفارش کا اختیار دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ فضیلتیں، یہ چیزیں ہیں، کون کون سفارش کر رہے ہیں وہ ساری میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان کی حدیث ہے، وہ نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامت 3، قیامت کے دن سب سے زیادہ جو تکڑی سفارشیں ہوں گی وہ 3 لوگ کریں گے۔ سب سے زیادہ بڑی سفارشیں وہ 3 لوگ کریں گے۔ کون کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء، اللہ کے سارے نبی زبردست سفارشیں کریں گے۔ پھر آگے فرمایا ثم العلماء، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اہل علم ہیں، جو عالم ہیں، جو اللہ کے دین کو سینوں میں رکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبیوں کے بعد بڑی سفارشوں میں ان کا نام ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی وہ شرط لگی ہوئی ہے عالم بعمل ہو، ایسا نہ ہو کہ عالم بن گیا اور حرام کاریاں کرتا پھر رہا ہے، عالم بن گیا اور اللہ کے دین کا مذاق بناتا پھر رہا ہے۔ عالم ہو اور عالمانہ انداز ہو، اللہ کے دین پر عمل کرتا ہو، دوسروں کو ترغیب دیتا ہو، وہ عالم حضور نے فرمایا نبیوں کے بعد بڑی سفارشوں میں ایسے علماء کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3 ثم الشہید، تیسرے نمبر پہ فرمایا جو اللہ کے راستے کا شہید ہے یہ تیسرے نمبر پہ زبردست سفارش کرے گا۔
یہ ماحول ہوگا جو وہاں پہ آخرت میں سفارشوں کا چل رہا ہوگا. اللہ ہم سب کو کسی نہ کسی کھاتے میں داخل فرما، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حساب کوئی بڑے سے بڑا نہیں دے سکتا. ہم اور آپ کیا اللہ کو حساب دیں گے؟ ہمارا کام تو اس کے بغیر نہیں چلنے والا. پچھلے ہفتے جب درس ہوا اس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ہماری اہلیہ نے ایک سوال کیا، ان کے سوال کی مجھے بڑی قدر ہوئی، بڑا اچھا لگا کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا عمدہ سوال ہے. انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھوایا کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھو کہ جو علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، مرد حضرات ان سے ملتے ہیں؟ مرد حضرات کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ تو جانتے ہونے کہ بھائی یہ فلائیں، یہ فلائیں، یہ فلائیں، سب کا پتہ رہتا ہے بھائی یہ تعلق والے. تو انہوں نے پوچھوایا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے تو مردوں کو تو پہچان جائیں گے، یہ بھائی اپنی ٹیم کا آدمی ہے، یہ وہاں آتا تھا، وہاں ملتا تھا، وہاں ہاں بھائی یہ جانا پہچانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو اوپر بیٹھ کے سن رہے ہیں ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ علماء ظاہر سی باتیں عورتوں سے تو نہیں سامنے آمنے سامنے ملے، انہیں کیا پتہ یہ کون ہے. اس بندی کا سوال بڑا زبردست لگا. میں نے کہا یہ اچھا سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہے ہیں نا سوال؟ اور واقعی لاجک ہے کہ شکلیں پہچانی ہے نا، وہاں تو سب پتہ رہے گا بھائی یہ فلاں یہ فلاں، ٹھیک ہے چلو سفارش میں آ گئے. لیکن جس کی شکل کبھی دیکھی نہیں کیا پہچانیں گے کون ہے؟ اور پھر اسے کون پوچھے گا؟ تو انہوں نے پوچھوایا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو ایک بات پہلے تو میں عرض یہ کروں کہ ہماری بہنیں بھی یہ کوئی کم تھوڑی نہ رہیں گی سفارش میں. اللہ تعالیٰ انہیں خود جو یہ نیکیاں کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے پابندی سے رکھے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں عزت کے ساتھ رہے اور اپنی عزت پہ آنچ نہ آنے دے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے. عورتوں کا مسئلہ کوئی چھوٹا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے کیسے بخشیں گے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کی قربانیاں کم نہیں ہیں. اگر عورت واقعی دین پر عمل کرے، یقین مانیے ان کی ٹکر کوئی آدمی نہیں لے سکتا. ہم یہاں درس کے اندر کبھی کبھار تھوڑی سی مسکراہٹ کے لیے تھوڑی سی کھنچائی کے انداز میں باتیں کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں پیچھے. جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، کچھ عورتوں کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ کر کے دل گواہی دیتا ہے اللہ کی خاص ولی. کیا جذبے اللہ نے ان کے اندر رکھے ہیں. بس وہی ہے کہ جذبہ ایک بار پیدا ہو جائے، اگر اچھائی کا ہو گیا اس میں ٹاپ پر اور برائی کا ہو گیا تو اس میں بھی ٹاپ پر. تو پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ سمجھیے گا، اب میں جواب دے رہا ہوں اصل جواب، کہ خالی اگر ملنے کے ذریعے چہرے پہچان کر کے سفارش ہوگی تو پھر تو مردوں کا بھی کھاتا حضور کے سامنے کیسے کھلے گا؟ غور کریں، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا اور نبی نے ہم کو نہیں دیکھا، لیکن اصل معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے معاملہ فرمائیں گے، خالی شکلوں سے معاملہ نہیں چلے گا. اس بندے کے دل میں اپنے نبی کی تڑپ تھی، اس تڑپ کی وجہ سے نبی اسے پہچانیں گے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کی سفارش کروں گا. یہی معاملہ عورتوں کے لیے بھی ہے.
کہ دل میں دین کی محبت اور دینی تڑپ ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ شکلوں سے دیکھنے کے محتاج نہیں ہے، بغیر شکلوں کو بھی پہچان کرائیں گے اور انشاءاللہ سفارش حاصل ہو جائے گی. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. مندہ مطمئن رہے، اپنے اعمال پہ دھیان دے کہ بس مجھے اچھے اعمال پہ لگے رہے، وہ ہے اصل چیز ہمارے کرنے کی. اسی طرح آگے سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا بچہ ناتمام پیدا ہو، ادھورا یعنی کمپلیٹ بچہ نہ ہو، انکمپلیٹ بچہ ہو جائے. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ٹائم سے پہلے ہو گیا، ادھورا ہو گیا، پورا نہیں ہوا، کچھ اعضاء میں کمی رہ گئی، یعنی تھوڑا سا جو ڈیفیکٹیو ہے، صحیح سے نہیں پیدا ہوا. حضور نے فرمایا وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا ہی گیا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ کیا جنت میں جا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میں نہیں جانا جب تک میرے امی ابو نہیں آئیں گے، میں ان کے بغیر جانے والا نہیں ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. یہ وقت ماں باپ پہ آسان نہیں ہوتا. جب ادھورا بچہ آ گیا یا بچہ ہے چھوٹا سا ہے انتقال کر گیا، علماء نے لکھا یہ بھی اسی کے حکم میں، یہ بھی اسی کے حکم میں. تو وہ لمحہ ماں باپ پہ آسان نہیں ہے صبر کا، تڑپ جاتے ہیں ماں باپ. لیکن یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ بچہ انشاءاللہ جنت کے اندر کھینچ کر کے لے جانے کا ذریعہ بنے گا اور وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرائے گا، یہ بھی سفارشی بنے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر اس تعلق سے یہ جملہ کہا ہے. تو ان تمام احادیث سے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کون کون حضرات جنت میں جائیں گے اور کون حضرات جہنم میں، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں پھر کس کس طرح سفارشوں سے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرما دے، وہ بھی جنت میں جائیں گے. اب آخری حدیث سنیں آپ اس لائن کی، عجیب و غریب حدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، سب سنیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، سب نے نام سنا ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے کہا اذا خلص المؤمنون من النار، جنتی جو پہلے میں نمبر میں جنت میں چلے گئے وہ تو چلے گئے، جہنم میں جو رہ گئے وہ رہ گئے. مومنوں نے سفارش کی، بہت سارے نکل کے جنت میں چلے گئے، لیکن ابھی بھی کچھ حضرات وہاں پر جہنم میں رہ جائیں گے. اب کوئی انہیں نہیں پوچھ رہا، وہ بیچارے جہنم میں پڑے. یہ حدیث ہم سب کے لیے بڑی تسلی کی ہے. وہ جہنم میں پڑے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں پہ سارے اکٹھے ہوں گے، سارے دوست ملیں گے، سارے رشتہ دار ملیں گے. سبحان اللہ، کیا مزہ آ رہا ہوگا. اللہ اکبر. وہ منظر سوچ کے بندہ تڑپ جاتا ہے کہ کیا حسین منظر ہوگا جب جنت میں انشاءاللہ ہماری اور آپ کی سب کی ملاقاتیں ہوں گی. اللہ وہ منظر ہم سب کو نصیب فرما، سب جنتی مل رہے ہوں گے. حدیث تو بعد میں سننا. ایک بات یاد ہے، یہ عورتیں کہیں گے ابھی تو تعریف چل رہی تھی ہماری، لیکن پھر یہ وہیں چلے گئے. لیکن کیا کروں، ان کی حرکتیں بھی بہت ہوتی ہیں. ایک خاتون نے
مسئلہ پوچھا. کیا مسئلہ؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جی مان لیجئے، کہنے لگی کہ میں جنتی ہوں. میں نے کہا مان لیجئے کا کیا مطلب؟ یعنی تجھے ابھی سے شک ہے؟ میں نے کہا بھائی پہلے تو نہ یہ جملہ ہٹا، مان لیجئے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہو انشاءاللہ ہم جنت میں. یقین رکھو اللہ پر. پھر آگے کا سوال یہ اس نے لکھ کے نہیں پوچھا، کیونکہ گروپ پہ ڈلتا تو سب کو ہنسی والی ایموجی بنا کے بھیجتے اس پر. اس نے فون پہ پوچھا کہ جی مان لیجئے جنت میں چلے گئے. پھر کہنے لگی چلیے ہم جنت میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد ساتھ میں کون ملے گا؟ میں نے کہا آپ کا شوہر ہے، وہ ساتھ میں رہے گا. کہ جی اور کون؟ میں نے کہا کس کو پوچھنا چاہ رہی ہو؟ کیا مقصد ہے اور کون؟ مطلب وہ جو تھرڈ پارٹی والا ہے یہاں پر، تم اسے بھی کھا رہی ساتھ میں، جو سائڈ میں لگا ہوا ہے وہ تھوڑی ہے. اس نے کہا نہیں وہ نہیں مقصد ہے. میں نے کہا پھر اس کو مطلب اپنا پوچھ لیا کہ اور کون؟ میں نے کہا شوہر. اب اور کون؟ کہ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ساس وغیرہ ساتھ میں ہی رہیں گے؟ ساس وغیرہ ساتھ میں ہی رہیں گے؟ اللہ اکبر، سلیوٹ ہے بھائی بندی کو، اس نے تو کمال کر دیا. یہ جنت کے اندر بھی ڈر رہی ہے کہ اگر یہ ساس کہیں وہاں بھی جوائنٹ فیملی ہو گئی کہ جی یہ ساتھ میں رہنی ہے، اسے لگا کہ پھر تو یہ بیڑا غرق کر دے گی، کیا مزہ جنت کا آئے گا. اچھا میں جو ساس کے لیے وہ الفاظ بولتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ساری ساس ایسی، لیکن دیکھیں اس سوال سے اندازہ لگتا ہے کہ ایک بہو کے دل میں ساس کا کتنا خوف ہوتا ہے. مطلب جنت میں بھی ساس نہیں چاہیے. ٹھیک ہے یہ چلی جائے جنت میں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں یہی رہے گی. میں نے کہا اللہ کی بندی یہ تیرے ساتھ نہیں رہے گی، یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی الگ جنت میں. یہ تھوڑی وہاں پر کہ جگہ کم پڑ رہی ہے، زمین کا انتظام نہیں ہے، کر لو ذرا ایڈجسٹ، نہیں کو کمرہ لگا دو اس کا بھی. جنت میں تو سب سے چھوٹے جنتی کو 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا کمی ہے وہاں پر. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جی ساس تو نہیں ساتھ میں، ساس بھی ساتھ میں ہوگی کیا؟ تو یہ دہشت کتنی زیادہ ہے. بہرحال اب حدیث سنے میں عرض یہ کر رہا ہے جنتی چلے گئے جنت میں، مزے کر رہے ہیں. سارے دوست آ گئے، 4 دوست، 5 دوست تھے وہ دنیا میں، اور 5واں نہیں دکھ رہا. انہوں نے کہا بھائی ڈھونڈو، تلاش کرو، 5واں کہاں ہے؟ یہ نہیں ہاتھ لگ رہا. ادھر ادھر ڈھونڈوایا، فرشتوں سے کہا پتا کرو، کسی کو کچھ نہیں پتا، گمشدگی. اب کیا کریں؟ اس کے اشتہار لگوائیں کہ اس رنگ کا آدمی غائب ہے، جہاں ملے اطلاع کریں. کیا ہوگا؟ اللہ سے کہیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ سے پوچھیں گے ہمارا وہ 5واں ساتھی کہاں ہے. اچھی دوستیاں رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس کا فائدہ سنیے کتنا ہوگا. جب انہیں نہیں ملا اپنا وہ ساتھی، وہ ڈائریکٹلی اللہ سے کہیں گے. وہاں جنت میں تو پھر اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا، باتیں ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ سے، بیٹھ کر کے مزے سے جنتی باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ کا سب کو دیدار ہو رہا ہوگا، اللہ سے مذاکرے ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ سے کہیں گے ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون معنا ویحجون. فرمایا یا اللہ کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، یا اللہ وہ نظر نہیں آ رہے. اللہ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ وہ جہنم میں پھنس گئے، وہاں پر. یا اللہ ہمیں تو چاہیے
دوستوں کے بغیر نہیں مزہ آ رہا ہے، اللہ ہمیں چاہیے وہ یہاں پر. اب تو جنتی ہے نا، اللہ کو اپنے لاڈ پیار سب دکھائیں گے وہاں پر. یا اللہ چاہیے وہ ہمیں یہاں پر. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ہمارے ساتھ، روزے رکھے ہیں، حج عمرے کیے ہیں، اللہ ہمیں یہاں چاہیے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اخرجوا من عرفتم، جاؤ جس کو بھی تم پہچانتے ہو اور جو جہنم میں ہے اسے نکال کے لے آؤ. لے آؤ نکال کے، جس کو بھی تم پہچانتے ہو، جس سے بھی تمہاری پہچان ہے، لے آؤ اسے، رکھ لو جنت میں اپنے ساتھ. کیا ٹھکانہ ہے. یہ سفارشیں وہاں ہو رہی ہیں. اب یہ وہاں جائیں گے جلدی جلدی، لیکن ڈھونڈنے کے لیے تو کہاں جانا پڑے گا؟ بولو بھائی، جہنم کے اندر. تو کیا یہ ڈھونڈنے جائیں گے اندر؟ جی جائیں گے، لیکن انہیں تو تکلیف. حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ ان کی صورتوں پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا. تم آرام سے گھومو اندر جا کر کے، تمہیں گرمی نہیں لگے گی، لیکن جسے بھی جانتے ہو لے آؤ اسے. اللہ کی رحمت کے کیا ٹھکانے. اب یہ اندر جائیں گے، ڈھونڈیں گے، کہیں گے کسی کو کوئی جہنم میں یہاں پڑا، کوئی وہاں پڑا، سب کو لے کر کے باہر آ جائیں گے. آ کے کہیں گے یا اللہ ہم سب کو لے آیا، کوئی نہیں بچا. اس کے بعد اللہ کہیں گے اچھا جاننے والوں کو تو لے آئے، لیکن کچھ وہ بھی تو ہیں جن کی جان پہچان نہیں ہے، جاؤ انہیں بھی دیکھ لو، لے آؤ انہیں بھی. جان پہچان نہیں ہے لیکن ایمان ہے ان کے پاس میں، دیکھ لو انہیں بھی لے آؤ. یہ حضرات جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے مثقال دینار من خیر، کسی کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی اگر نیکی ہے اسے لے آؤ، یعنی سکے کے برابر بھی اسے نکال کے لے آؤ. یہ جائیں گے اور نکال کے لائیں گے بہت ساروں کو. اب کتنے سارے جائیں گے، کتنے ساروں کو نکالیں گے، اندازہ لگائیں. یہ نکال لائے، آ کے کہیں گے اللہ سب نکل گئے اب نہیں بچے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوبارہ جاؤ اور جن کے پاس آدھے دینار کے برابر نیکی ہے انہیں بھی لے آؤ. چھوڑو کیا یہ بیچارے یہاں رہیں گے، انہیں بھی لاؤ. اب یہ پھر جائیں گے اور جانے کے بعد میں انہیں نکالیں گے، بہت سارے لے آئیں گے. آ کر کے کہیں گے یا اللہ سب ہو گئے اب کوئی نہیں بچا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب دوبارہ جاؤ اور جن کے دلوں میں ذرے کے برابر بھی نیکی ہے اسے بھی لے کر کے آ جاؤ. اب یہ جائیں گے اور جا کر کے انہیں پھر نکال کر لے کر کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا اللہ سب ختم، جن کے دلوں میں ذرے کے برابر بھی تھا اسے ہم نے نکال دیا، سب نمٹ گئے. حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا. یا اللہ سب فارغ، اب کوئی نہیں بچا. اللہ اکبر. پھر سنیے جو جملہ ہے، اللہ فرمائیں گے شفاعت الملائکہ، فرشتے بھی سفارش کر کے نمٹ گئے. وشفع النبیون، سارے نبیوں نے بھی کر لی سفارشیں. وشفع المؤمنون، ایمان والوں نے بھی ساری سفارشیں کر لی. سب فارغ ہو گئے، اب کسی کو تو نہیں بچا. سب کہیں گے یا اللہ کوئی نہیں بچا. اللہ کہیں گے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب تو صرف اللہ ہی بچا. اللہ کہیں گے اب میں نکالوں گا جنہیں مجھے نکالنا ہے، تم تو نکال کے تھک گئے، اب نمبر آخر میں اللہ کا ہے. اب اللہ کہیں گے کہ اب میں نکالتا ہوں. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اللہ یوں جہنم سے بھر کر کے نکالیں گے. اب کیا وہ یوں کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اور اللہ کیسے ہیں اور کیسے
سے یوں نکالیں گے بھر کے، جیسے بوری میں سے نہیں آپ سامان بھر کے نکالتے، اللہ یوں بھر کر کے، اب ہاتھ تو میں نہیں کہتا کیونکہ اللہ ہاتھ وغیرہ سے پاک ہے، پتہ نہیں کیسے نکالیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے یوں لب بھر کے نکالیں گے جہنم سے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس صرف کلمہ ہوگا اور نیکی کے نام پر انہوں نے زندگی میں ایک کام بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن کلمہ تھا، عقیدہ تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنا عقیدہ بچائیں، اعمال کم بڑھتی ہیں، ایک مسئلہ الگ ہے، عقیدہ نہ ڈگمگائے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، یہ آخری والے جو لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں وہ آ جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے بے شمار مخلوق کو اللہ جہنم سے نکال کے باہر کھڑا کر دے، جاؤ تم بھی سب جنت، سب کا معاملہ نمٹ گیا۔ یہ ہیں سفارشیں جو آخرت میں چلیں گی، اس انداز میں سفارشیں ہوں گی۔ اور اخیر میں اب اس مضمون کو پورا میں کرتا ہوں، میرے آقا کی 2 حدیثیں سنا کے مسلمانوں ان 2 حدیثوں کو سمجھ کر کے ذہن میں بٹھا لینا۔ ساری سفارشیں آپ نے سن لی، ساری چیزیں آ گئی، اللہ سے بس دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ ساری سفارشیں جو چلیں گی، اخیر میں حدیث سنیے، حضور کا اپنی امت سے تعلق ہوا، آپ نے شروع میں سنا۔ اب اس مضمون کو میں ختم کرتا ہوں 2 حدیثیں سنا کے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا خیرت بین الشفاعہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 آپشن دیے، سننا، اللہ نے مجھے کتنے آپشن دیے؟ 2۔ کیا؟ پہلا یہ کہ حضور آپ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیا جائے، آدھی، اور آدھی کا پھر ہم ذرا اپنا حساب دیکھیں۔ اگر آپ یہ تیار ہیں تو آدھی امت سیدھی جنت میں، یہ پہلا آپشن۔ اور دوسرا یہ کہ یا تو آپ آدھی وادھی نہ طے کریں، شفاعت کا حق لے لیں کہ سفارش کا حق ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یا تو سفارش کا حق لیجئے، پھر آدھی فکس نہیں ہے، اور یا آدھی لے لیجئے پھر اس میں کسی سفارش کی بھی ضرورت نہیں، آدھی سیدھی جنت میں۔ جب یہ جملہ اللہ کے نبی سے کہا گیا، حضور نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، اللہ کے نبی نے کہا، میں نے کہا یا اللہ میں تو سفارش والا طریقہ لیتا ہوں، سفارش والا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے آپشن اختیار کیا، کیوں؟ حضور علیہ السلام کو امید ہے کہ سفارش کے ذریعے نبی کی اللہ آدھی امت سے بھی زیادہ کو جنت عطا فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سفارش کو چنا ہے۔ اتنا خیال کیا ہمارے نبی نے ہمارا اور آپ کا، اتنا خیال فرمایا۔ دوسری حدیث سنیے، بلکہ اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا، شفاعت۔ حضور نے کہا میں نے شفاعت کو لیا۔ اس کے بعد حضور نے کہا تم یہ سمجھتے ہو میں شفاعت تقوی والوں کی کروں گا؟ حضور نے کہا جو میری امت کی کریم ہے، یعنی جو تقوی والے نیک لوگ ہیں، یہ تو خود ہی اپنے جگاڑ بازی سے چلے جائیں گے، ان کے پاس تو اپنی طریقے۔ فرمایا لا، میں تقوی والوں کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، فرمایا یہ سفارش میں ان کے لیے کروں گا جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ میں ان کے لیے کروں گا۔ باقی جو اب جیسے ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اللہ اکبر، جنتوں کے دروازے کھلے پڑے،
जन्नतें तड़प रही है कि जी इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। अब इनको क्या सिफारिश किसी की चाहिए? अल्लाह करे इनकी नजरें तो हम पे पड़ जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए नाम लो सहाबा का, मोहब्बत के साथ में सहाबा का इश्क अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह इनके आशिकों के अंदर शुमार कर लेगा तो जन्नत वैसी हासिल हो जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया मैं गुनाहगारों के लिए सिफारिश करूंगा, वो जो मैंने अपने लिए सिफारिश रखी। हाँ, कोई नेक भी है फंस गया तब बेशक करेंगे, लेकिन जो खुद ही से निकल रहा तो भाई निकल जा, अच्छी बात है, क्या जरूरत वहां पे सिफारिश करनी। भाई समझ में आ गया ना? एक हदीस तो ये, इससे अंदाजा लगाइए हमारे नबी मतलब पूरा बाकायदा प्लान बनाते थे, सोचते थे अपनी उम्मत को जन्नत में पहुंचाने के लिए। ये था हमारे नबी का हाल। और दूसरी हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने कहा लिकुल्ली नबिय्यिन दावतुन, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम में ये हदीस है। फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ अता फरमाई कि वो मांगोगे कबूल हो जाएगी। इधर मांगी उधर कबूल। एक दुआ है सबके पास में, अल्लाह ने कहा जब चाहे मांग लो। हुजूर ने फरमाया तमाम अंबिया ने जब दुनिया में उन्हें जरूरत पड़ी अल्लाह से वो दुआ मांगी, सबने मांग ली। लेकिन हमारे नबी को क्या दुनिया में जरूरत नहीं पड़ी? किस कदर वो जरूरत पड़ी है, क्या जुल्म सितम नहीं हुए हमारे पैगंबर पे? सब कुछ हुआ, फाके हुए, तड़पे, जख्मी हुए, खून बहाया, लेकिन वो दुआ इस्तेमाल नहीं फरमाई। फरमाया उरीदु इंशाअल्लाह अन अख्तबिया दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह। फरमाया मैंने उस दुआ को बचा के रखा है, दुनिया में फाके बर्दाश्त किए, जुल्म सितम बर्दाश्त किए, तकलीफें बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो दुआ नहीं मांगी। फरमाया मैंने उस दुआ को छुपा के रख लिया, और जब कल क़ियामत का मैदान होगा अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह आज मैं वो दुआ मांग रहा हूं कि मेरी इस दुआ के सदक़े में आपने कबूल करना है, और दुआ ये है कि मेरी उम्मत को मग़फ़िरत अता फरमा दी है। ये दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने रखी है और हमारे नबी आखिरत में मांगने वाले। कैसे नबी हैं, कितनी चाहत है, कितनी तड़प है, कितना प्यार है अपनी उम्मत से। इस अंदाज में मैदान महशर में सिफारिशें होंगी और शफाअत के मामले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शफाअत कितनी है, हदीसें कितनी है, कौन कौन सिफारिश करेंगे, मैंने आपके सामने सब रख दिया। आयतुल कुर्सी का ये 5वां हिस्सा शफाअत के ताल्लुक से है, ये चल रहा है। एक दो बातें बची हैं, वो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते अर्ज करके 6ठा हिस्सा शुरू करूंगा। बाज़ हज़रात के ज़हन में ये बात आती है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनके ज़िम्मे हुकूकुल इबाद होंगे, तो वो तो गारंटेड जहन्नम में जाएंगे अपने हुकूकुल इबाद की सफाई कराने के लिए। क्या उसमें भी कोई बख्शिश का आखिरत में ऑप्शन होगा या नहीं होगा? इसका जवाब इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते बिल्कुल शुरू में अर्ज करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह ने क्या तरीका रखा है, उसके बारे में अहादीस क्या है। 2-4 बातें शफाअत की बची हैं, वो अर्ज करके इंशाअल्लाह 6ठे हिस्से को शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको अपने फजल से आखिरत की सिफारिश नसीब फरमा दे, और हम सबको अल्लाह इसी तरह जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। भाई याद रहा करेगा वहां मंगल वाला दिन इंशाअल्लाह। वहां पे दर्स की टेंशन ना लेना, बस वैसे ही खाने पीने आ जाया करना, मुलाकातें होंगी इंशाअल्लाह, बुला लिया करना, तो जन्नत के अंदर भी फिर उन मुलाकातों का मजा अलग आएगा। वहां तो ना नमाज पढ़नी, ना रोजा रखना, कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, कोई टेंशन नहीं, बस खाना ही पीना है, बस पैक पे पैक चढ़ाओ, बोतल पे बोतल पियो, यही तो होना है। शराब
شراب کی نہریں چل رہی ہیں، ایک کٹورا شراب، 2 کٹورے، نبی بھی بیٹھے، شراب چل رہی ہے، بزرگان دین علماء وہاں مفتیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب چلے گی انشاءاللہ۔ پینی ہے نا، جنت کی یہاں پینی۔ کبھی کوئی یہاں سے نکلتے چلا جائے کہ جی ابھی بتایا پینی ہے، جنت میں پیئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کنٹرول، وہاں کسر۔ اللہ نے وہاں کی اسپیشل شراب رکھی ہے جو ہر جنتی کے محلوں سے گزرے گی، اللہ نصیب فرمائے۔ کہہ رہے معلوم یہ کرنا ہے تصویر جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ پیسے جیب میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز پہ فرق پڑے گا؟ اگر پیسوں سے نماز پہ فرق پڑ گیا نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ رکھ کے کہاں جائیں گے؟ رکھ کے کہاں جائیں گے نوٹوں کو؟ اس بہانے پبلک نماز بھی نہیں پڑھنی۔ بھائی تصویر ہے، موڑی کوڑی جیل میں پڑی ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ نوٹوں پہ بھی تصویر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح طور پر ادا ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میری بارات ہے تو رات میں گھوم پھر کے گھر پر آ جاؤں، سنا ہے کہ آگے جنہیں کیا لکھا ہے کہ دولہے کو باہر آنا جانا منع ہے۔ یا او بھائی تم دلہن تھوڑی ہو، یہ کہہ رہے ہیں رات میں راؤنڈ مار کے آ جاؤں یا نہ جاؤں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اب مت نکلنا، اب کچھ ہو جائے گا المونی۔ او بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، عشاء بھی پڑھو فجر بھی پڑھو جماعت سے۔ کہاں دلہن ان کے گھر میں بیٹھا ہے کہ جی مجھے باہر نہیں نکلنا؟ نکلو باہر، سب اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے شریعت میں شادی کے لیے دن دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا دین دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ لڑکا لڑکی میں دین ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں آتا کہ یوں ماتھے پہ لگایا لکھا آ جائے 99% دین کا، ایسا کوئی آلہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ہے ماحول دیکھ لو، نمازوں کا کیا ماحول ہے، خواتین کیسے نکلتی ہیں، کیسے گھر میں آنا جانا ہے، گھر میں گالی گلوچ تو نہیں ہوتا، یہ ماحول دیکھ کر کے اندازہ لگے گا، باقی اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ کہہ رہے میں شادی سے پہلے ایک لڑکی سے تعلق میں تھا تو پرسنل پرابلم کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو پائی، میرے گھر والوں نے میری کہیں اور شادی کر دی، لیکن میری بیوی سے میرا دل نہیں ملتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک جوتا لیں، اسے گیلا کریں، سر مٹائیں اور کسی سے کہیں کھینچ کے میری کھوپڑی پہ مارو۔ یہ جو ہے نا ایسے لوگ، پہلے میرا تعلق تھا اب کہیں اور ہو گئی، میرا اس سے دل نہیں ملنا، شادی کیوں کی؟ اگر یہ خطرہ تھا شادی کیوں کی؟ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا کوئی کھیل ہے کہ جی میں شادی کر لی منہ اٹھا کر کے اور اب دل نہیں ملنا میں کیا کروں؟ اس کا کوئی یہ سامان ہے کہ جی اچھا نہیں لگ رہا تو بیچ کے دوسرا لے لیا؟ لڑکیوں کی زندگی ایسے برباد کرنے والے اتنی آخرت میں چھٹائی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بھوت دماغ سے اتارے، دل ملنا نہیں ملنا، ملاؤ دل کو، رہو اس کے ساتھ اور اس کے حق ادا کرو، یہ سب چیز دماغ سے نکال دو کہ کیا ہو رہا کیا نہیں۔ اگر ایسے ہی تھا تو تمہیں پہلے سوچنا تھا اور شادی نہیں کرنی تھی دوسری سے، اب اگر کر لی ہے اب اس کا حق ادا کرو، تمہیں کہیں سے کہیں تک یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسری بچی کی زندگی برباد کر دو۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ہمارے یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہہ رہے جو دین کی بات کا اعلان ہوتا ہے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو کیا گناہ؟ نہیں بھائی گناہگار نہیں ہوں گے، مرضی ہو بیٹھو، نہ مرضی ہو چلے جاؤ، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ کہہ رہے معلوم کرنا ہے آدمی اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آیا اور بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ چل تو رہا ہے لیکن مڑنے کی طاقت نہ ہو اس لیے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور بندے کیا کرتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چل تو رہا ہے اور نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کیا پتہ وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور یہ مسئلہ میں بتا چکا کہ سجدہ نہ ہو سکے تو بیٹھ کے نماز جائز ہے، تو اس لیے بدگمان نہ ہو سکتا ہے وہ اس میں مبتلا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ
آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں، دعا کیجئے، مجھے کام نہیں مل رہا ہے، اللہ بھائی آسان فرمائے۔ کہہ رہے ہیں آپ نے لوگوں کو ٹافی کھانے کی اجازت دی تھی لیکن لوگ تو تمباکو چلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ درس میں نیند آئے تو ٹافی کھا دو، کہہ رہے ہیں کچھ تو تمباکو چلانے لگے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، خدا کے لیے مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں کوئی کسی کی بات چھپاتا نہیں، کیونکہ نام نہیں لکھے ہوتے، کچھ لکھ کے بھیج دو۔ انہوں نے بتا دیا، کچھ نے تو منہ میں رگڑ کے اور رکھنا شروع کر دیا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، گندگی نہ پھیلائیں، یہاں پہ گندے کاموں سے بچیں۔ کہہ رہے ہیں شادی میں مرغا کھایا، ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو۔ کہہ رہے ہیں آگے اس سے پیٹ خراب ہو گیا، کیا یہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ کیا جوڑ ہے بھائی؟ شادی میں مرغا کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، کہنے کہ کہیں ایسا تو نہیں ایمان میں شرک مل گیا؟ مرغے کا شرک سے کیا لینا دینا؟ مرغا الگ ہے، شرک الگ ہے۔ مرغا ہی تو کھایا ہے نا، شرک تو آپ نے نہیں کیا بھائی۔ مرغا کھایا وہ ایک الگ میٹر ہے، پیٹ خراب ہوا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لے لو، شرک کا اس میں کوئی سین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی بھی کہیں جوڑ دیتا بھی جا کے۔ کہہ رہے ہم نے بیاج پر پیسے لیے تھے، ہم نے پیسے ادا کر دیے، کچھ حد تک بیاج بھی دے دیا، باقی رہ گیا۔ وہ عورت یہ بول رہی اگر تم نے بیاج نہیں دیا تو میں آخرت میں پکڑوں گی۔ اوہو، یہ چیز بندے نے پوچھا ہے، اس سے 100% جینیس ہونا چاہیے، بہت غضب کا بندہ۔ یہ کہہ رہے میں نے پہلے تو بیاج لیا، اس کے بعد جو اصل رقم تھی وہ دے دی اور بیاج دبا دیا، اور اب جس کا دبایا وہ یہ کہہ رہا اگر تو نے نہیں دیا آخرت میں دوں گا۔ تو یہ پوچھ رہا کیا کچھ خطرہ ہے؟ بابا کوئی خطرہ نہیں، بہت صحیح ہے تم نے، دینا مت۔ اگر دیا گناہگار ہوگے، اگر دیا گناہگار ہوگے، اور اگر نہیں دیا تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر دیا تو گناہ ملے گا نہیں، اچھا اگر طے بھی کر لیا آپ نے تب بھی دینا گناہ ہے، آپ طے کر چکے ہو تب بھی دینا گناہ ہے۔ اب آپ دبا لو اور وہ بیاج نہ دو تو ٹینشن مت لینا، آخرت میں کوئی نہیں پکڑ سکے گا کہ بیاج کیوں نہیں دیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ وقت ہو گیا، یہ باقی کے جواب انشاءاللہ آئندہ ہفتے دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سارے یہاں پر صرف آپ کا قرآن سمجھنے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج ہم نے حدیث سنی ہے کہ یہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ ہم گناہگاروں کا اس قرآن کو سفارشی بنا دے، اللہ ہم گناہگاروں کو اس قرآن کی سفارش نصیب فرما دے۔ اللہ آپ کے نبی نے بتایا ہے سورہ بقرہ سفارش کرے گی۔ اے اللہ کئی سال سے ہم سورہ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں،
اللہ اسے ہمارا سفارشی بنا دینا، اللہ اسے ہمارا سفارشی بنا دینا، اللہ سورہ بقرہ کی سفارش ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آخرت کا منظر بڑا خطرناک ہوگا، اللہ نبی بھی کانپ رہے ہوگے، اللہ ہم تو بڑے نالائق ہیں، اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمارا تو حال برا ہوگا، اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی بخشش کی امید لگا سکے، اللہ ہمیں کسی کی مقبول کی سفارش عطا فرما دینا، اللہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کی نظر ڈلوا دینا، اللہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کی نظر ڈلوا دینا، اللہ وہ پہلا ٹکڑا جو جنت میں جائے گا، اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہے، اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں آپ سے بڑی امید ہے، اللہ ہمیں اپنی نبی سے بڑی امید ہے، اللہ ہمیں پہلی جماعت جو جنتیوں کی ہوگی اس میں شامل فرما دے۔ یا اللہ پہلے نمبر پہ جنت میں جانے والوں میں شامل فرما، اللہ دوزخ کا منہ دیکھنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، اللہ دوزخ کا دیدار بھی ہمیں مت کرانا، اللہ جنت دے دینا، اللہ میرے نبی اس دن میدان میں کتنے پریشان ہوں گے، اللہ کتنے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ ہم نے اپنی حدیث پڑھی ہے، پہلے حساب کتاب کے لیے روئیں گے، پھر جنت کے لیے روئیں گے، پھر اپنی امت کو پل صراط سے گزروائیں گے، اللہ اس نبی کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرمانا، اللہ اس نبی کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرمانا، اللہ ہمیں نبی کے سامنے عزت عطا فرما، اللہ نبی کے سامنے عزت نصیب فرما، میرے مولا کریم اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی راحت عطا فرما، آخرت کی بھی راحت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جن پہ قرض ہے ان کے قرض ادا کرنے کی آسانی فرما، اللہ جو گھروں کے لیے پریشان ہے اپنے گھر نصیب فرما، اللہ جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، رشتے نہیں ہے، اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، اللہ نہ تو ہمیں دنیا کی پریشانیاں اور آزمائشیں دکھا اور نہ آخرت کی آزمائش کا سامنا کرا، اللہ ہمیں دنیا کی بھی راحت دے، آخرت کا بھی مزہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنی دعائیں کی ہیں ہمارے آقا ہمارے تاجدار میدان محشر میں ہماری سفارش کرنے والے محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔